بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our plant systematics anatomy and development class. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم پلانٹ اناٹومی پڑھ رہے تھے. پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایک مختصر سا خاکہ دیکھا پلانٹ کی باڈی کے بارے میں کہ وہ پرائمری ہوتی ہے اور سیکنڈری ہوتی ہے. اب ایک دو ڈائیگرامز آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں جس میں ہم پلانٹ اناٹومی کے حوالے سے ایک پودے کی باڈی کا خاکہ یا آؤٹ لائن ہم دیکھتے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے ایک بڑی پیچیدہ قسم کی اور کمپلیکس قسم کی ڈیٹیلڈ ڈائیگرام ہے. آگے جانے سے پہلے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ڈائیگرام آپ نے بنانی نہیں ہے لیکن اور نہیں اس کو حرف بحرف جیسے آپ کے سامنے یہ نظر آ رہی ہے یاد کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک بنیادی خاکہ آپ کو دینے کے لیے اور یہ ساری چیزیں آگے ڈیٹیل سے آئیں گی. تو بالکل ٹاپ پہ یہ جو ایریا ہے یہ عام طور پہ اس کو ہم کہتے ہیں ایپکس. تو یہ سٹیم کی یا برانچ کی ایپکس ہوتی ہے اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹیشو ہوتا ہے ڈیوائڈنگ ٹیشو جس کو ہم میرسٹیم کہتے ہیں, آگے اس کا ذکر آئے گا تفصیل سے, وہ اس کے اندر ہوتے ہیں. یہاں پہ اگر کوئی برانچ ہوتی ہے تو وہ بن رہی ہوتی ہے, نئے لیوز بن رہی ہوتی ہیں. دس از ایپیکل پارٹ. اور اس میں عام طور پہ جو ٹیشوز ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں اور اس میں ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس میں زائلم کون سا ہے, فلوئم کون سا ہے. یعنی ٹیشوز کے لیے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ ان ڈفرینشیٹڈ ہوتے ہیں. دے آر ان ڈفرینشیٹڈ. یہ ڈیولپمنٹ کی ایک ٹرم ہے, ڈفرینشیٹڈ. تو ان ڈفرینشیٹڈ ٹیشو ہوتا ہے لیکن جو آپ اس ایریا سے نیچے آتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو مختلف قسم کے ٹیشوز جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. اور راستے میں ہم نے ان کا سیکشن کاٹا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ایریا سے ہم نے سیکشن کاٹا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. پھر ہم نے نیچے سے سیکشن کاٹا ہے وہ آپ کو یہاں پہ نظر, یہ ڈفرینٹ سیکشن نظر آ رہے ہیں. تو یہ جو پورشن ہے اوپر والا یہاں سے لے کے یہاں تک, یہ سارے کا سارا ایکسس کا اوپر والا حصہ ہے جس کو ہم سٹیم کہتے ہیں یا جو ایریل پارٹ ہے. نیچے اس ڈائیگرام کا تھوڑا سا یہ ہے کیپشن ہے یا اس کی تھوڑی بہت ڈیٹیل نیچے لکھی ہوئی ہے کہ اس میں ڈائی کاٹ پلانٹ ہے. یہ اس کا ہم نے لانگیٹیوڈنل سیکشن کاٹا ہوا ہے. یہ اس میں یہ جو ڈائیگرام ہے یہ والی, تو یہ اے ہے. پھر بی جو ہے وہ یہاں پہ ہم نے اس کا سیکشن کاٹا ہے, ٹرانسفر سیکشن آف دا سٹیم. اور پھر یہ جو ہے یہ ہم نے ٹرانسفر سیکشن کاٹا ہے, سی ٹرانسفر سیکشن آف دی روٹ. یہ پھر روٹ کا ٹرانسفر سیکشن ہے. تو یہ ایکسس کا اوپر والا حصہ ہے, یہ ایکسس کا نیچے والا حصہ ہے, اور یہ ٹرانسفر سیکشن ہم نے راستے میں ان کے کاٹے ہیں. تو اس میں آپ کو مختلف ٹیشو نظر آ رہے ہیں. اس میں کارک ہے, کارٹکس ہے, فلوئم ہے, زائلم ہے, پتھ ہے. سٹیم جو ہے یہ اوپر کی طرف سٹیم ہے اور نیچے والا حصہ روٹ ہے. پرائمری زائلم ہے, پرائم فلوئم ہے, ایپیڈرمس ہے, وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے سے آپ روٹس میں آ جاتے ہیں, روٹ کیپ ہے, لیٹرل روٹس ہیں, اس میں زائلم ہے, وغیرہ وغیرہ. تو آپ کو اس میں ڈفرینٹ ٹیشوز جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. اب اس کے بعد تھوڑا سا آگے جاتے ہیں. ایک اور ڈائیگرام ہے ہمارے پاس اور اس میں ہم نے اوریجنل پودا یہ سینٹر میں شو کیا ہے اے. تو یہ مکمل پلانٹ ہے. یہ اس کا بوٹینیکل نیم ہے لنسیڈ اس کا کامن نیم ہے, اور لائنم یوزیٹیسیمم جو ہے یہ اس کا بوٹینیکل نیم ہے. اور ہم نے اس کے ڈفرینٹ پارٹس کو اناٹومی کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں سیکشن کاٹا ہے. ادھر یہ روٹ ہے, یہاں پہ ہم نے اس کے جو لیوز ہیں اس کو شو کیا ہے. اس سائڈ پہ ہم نے اس کی ایپیکل پارٹ کو شو کیا ہے, اور یہاں پہ ہم نے ڈفرینٹ سیکشنز لیے ہیں اس کے ویریس سیکشنز اس کی باڈی کے. تو ڈفرینٹ ٹیشوز آپ کو اس میں بے شمار نظر آ رہے ہیں. تو
بظاہر دیکھنے میں یہ ڈائیگرامس دے لک ویری کمپلیکیٹڈ اور ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں ہے کیا چیز بنی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ ذرا حوصلے سے اور جیسے کہ یہ نیچے ڈیٹیل اس ڈائیگرام کی دی ہوئی ہے اس کے مطابق ذرا اس کو اگر آپ فالو کرنے کی کوشش کریں تو آہستہ آہستہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آنے لگ جائیں گی۔ تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ جو دونوں ڈائیگرامس آپ کو دکھا دی گئی ہیں ان پہ آپ ذرا تھوڑا سا ٹائم لگائیں اور ان کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ڈائیگرامس کیا ہے۔ اور ایک ضروری بات، جیسے میں نے شروع میں پچھلی ڈائیگرام کے متعلق بات کرتے ہوئے پہلے جو کہا کہ آپ کو اس کو یاد رکھنے کی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایک کامن ٹرینڈ جو کہ اچھی بات نہیں ہے بلکہ بری بات ہے جو اسٹوڈنٹس میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کو پتہ چلے کہ یہ جو پورشن ہے اس کو ہم نے پیپر میں نہیں بنانا، یاد نہیں رکھنا، تو ان کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ دس از ناٹ گڈ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو آگے آ رہا ہے یہ اسی کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے، یہی چیز ایگزیکٹلی آپ سے نہیں مانگی جائے گی کہ آپ اس کو پیپر میں بنائیں یا اس کو آپ یاد رکھنے کی کوشش کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کو ویسے ہی دکھائی جا رہی ہے یا یہ فضول ہے، یہ فضول نہیں ہے۔ تو میں بھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس قسم کی عادت کو ترک کریں اور جو چیز آپ کو سمجھائی جا رہی ہوتی ہے یا آپ کے سامنے دکھائی جا رہی ہوتی ہے اس پہ بھی ٹائم لگائیں، اس کو ٹائم دیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب ہم آگے جاتے ہیں اور یہ جو ہمارا یہ ہے سلائیڈ کا ٹاپک آپ کو نظر ہوگا، سیل ٹائپس اینڈ ٹیشوز۔ تو یہاں پہ ہم ایک مختصر سی ڈیفینیشنز ہم دیکھتے ہیں ٹیشوز کی۔ تو اس میں ایپیڈرمس جو ہے جیسے آپ جانتے ہیں ہماری باڈی میں بھی ایک آؤٹر سکن ہے جو اس کو کور کرتی ہے، پودے میں بھی ایک آؤٹر لیئر ہوتی ہے جو کہ اس کی پرائمری باڈی میں پائی جاتی ہے۔ یہ کنٹینیوس لیئر ہے جو کہ اس کے مکمل سرفیس کو کور کرتی ہے، اس کو ہم ایپیڈرمس کہتے ہیں۔ یہ ٹیشو انشاءاللہ بہت آگے جا کے اس کا ذکر آئے گا، یہ بھی سکن کا کام کرتا ہے لیکن یہ بعد میں بنتا ہے جب سیکنڈری گروتھ ہوتی ہے، اور جیسے آپ یہ لفظ دیکھ رہے ہیں یہ ریپلیس کرتا ہے کس چیز کو، ایپیڈرمس میں۔ تو جو ابتدا میں بنتی ہے جس کو ہم پرائمری باڈی کہتے ہیں وہ ایپیڈرمس بنتی ہے، اور ایک وقت کے بعد جب ایپیڈرمس باقی نہیں رہتی تو ظاہر ہے سکن تو ہونی چاہیے، اگر سکن نہیں ہوگی تو پودا یا تو مر جائے گا یا اس کی بہت بری حالت ہو جائے گی، تو سکن کی جگہ پھر ایک نیا ٹیشو بن جاتا ہے وچ از نون ایز پیریڈرم۔ پیرنکائما یہ ایک جنرل ٹیشو ہے جو کہ پودے کے مختلف حصوں میں پایا جاتا ہے، اس کی ڈیٹیل آگے آئے گی۔ اس کے سیلز کی جو والز ہوتی ہیں وہ پتلی پتلی ہوتی ہیں، تھن ہوتی ہیں، یہ زندہ ٹیشو ہوتا ہے اور اس میں گروتھ بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ڈویژن بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اگلا جو ٹیشو ہے وہ کولنکائما ہے، یہ بھی پیرنکائما کی طرح لیونگ ٹیشو ہے، لیکن اس کی وال جو سیل وال، جب یہ وال کا ذکر آ جائے پلانٹ اناٹومی میں یا ٹیشوز میں تو وال مینز دیوار نہیں، سیل وال۔ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں پہ کوئی پکی سیمنٹڈ وال بنی ہوئی ہے، وال مینز سیل وال۔ تو سیل وال جو ہے اس کی ذرا کولنکائما کی تھک ہوتی ہے، لیکن یہ تھکننگ جو ہے وہ اس کی ان ایون ہوتی ہے، یعنی یکساں نہیں ہوتی۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہے یہ ٹیشو ہم نے آگے پڑھنا ہے تو وہاں پہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ کولنکائما سپورٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، سہارا دینے کے لیے۔ سکلیرنکائما یہ وہ ٹیشو ہے جو کہ جب مکمل ہو جاتا ہے تو یہ زندہ نہیں رہ سکتا، یہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، اور اس کی والز بہت زیادہ تھک ہوتی ہیں، اور تھک والز جو ہیں سیل والز وہ سپورٹ کا کام کرتی ہیں۔ زائلم یہ ٹیشو ہے، لیکن یاد رکھیں زائلم از اے کمپلیکس ٹیشو، اور یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، زائلم پانی اور نمکیات منرلز کو کنڈکٹ ٹرانسپورٹ کے لیے، تو زائلم جو ہے یہ ویسکولر ٹیشو ہے، ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فلوئم یہ بھی کمپلیکس ٹیشو ہے، لیکن یہ فوڈ کی ٹرانسپورٹ کے لیے پلانٹ کی باڈی میں استعمال ہوتا ہے۔ لیٹیسیفر یہ خاص قسم کے سیلز ہوتے ہیں، کینالز ہوتی ہیں جن کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، لیٹکس۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ہمارے علاقے میں کامنلی فاؤنڈ پلانٹ ہے کیلوٹراپس، آپ کو میں نے دکھایا بھی ہے،
ہم اس کو سرائکی میں آک یا اکڑا کہتے ہیں، سپلمکے. اب اس کے اگر آپ لیوز کو، برانچ کو، کسی چیز کو بھی توڑیں تو اس سے آپ دیکھتے ہیں کہ وائٹ کیا چیز نکلتی ہے، لیٹکس. اسی کو لیٹکس کہتے ہیں. تو لیٹکس جن سیلز میں، ٹیشوز میں، کینالز میں پایا جاتا ہے، دے آر نون ایز لیٹیسیفر. تو پچھلی سلائیڈ میں ہم نے ٹیشوز کی ڈیفینیشنز دیکھی. اب یہاں پہ جو میجر ٹیشو ٹائپس ہیں وہ آ رہی ہیں. یہ میرسٹیمیٹک ٹیشو کی ہے. اس میں آپ دیکھیں جو بی ہے، یہ بی پڑا ہوا ہے، یہ پیرنکائما ہے. سی جو ہے یہ ایک ٹریکیڈ ہے، ویسکولر ٹیشو زائلم میں پائی جاتی ہے. ڈی جو ہے یہ ویسل ہے، یہ بھی زائلم میں پائی جاتی ہے. ای جو ہے یہ سیو ٹیوب ایلیمنٹ ہے، اس کے ساتھ ایک کمپینین سیل ہوتا ہے. یہ فلوئم کا سیل ہے جو فوڈ ٹرانسپورٹ کرتا ہے. پریشان مت ہوں، یہ چیز ساری ڈیٹیل سے آگے آئے گی. تمام سیلز کو ہم باری باری دیکھیں گے. فی الحال ایک جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا کہ ایک آؤٹ لائن، ایک خاکہ، ایک اوورال پکچر آپ کے سامنے پودے کی پیش کی جا رہی ہے. تو اس کے بعد اس میں ایف ہے، تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایپیڈرمس کے سیلز ہیں اور اس کے ساتھ اس میں جو ہے ہیئرز بھی پائے جاتے ہیں. اور جی جو ہے یہ اس میں فائبر ہے، یہ زائلم فلوئم میں پائی جاتی ہے. اور ایچ اس کو ہم سٹون سیل کہتے ہیں. کافی تھک والڈ ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں. نام سٹون اس لیے کہ پودے کو سپورٹ. سکلیرن کائما کا جو بھی ذکر ہوا تھا. اور آخر میں یہ کولن کائما ہے. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ایریا ہے اس میں یہ والا یہ تھک وال ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی تھکننگ کہاں پہ ہے، اور باقی یہ ایریا جو ہے اس میں تھکننگ نہیں پائی جاتی. اس کو ہم انیون تھکننگ کہتے ہیں. ذکر مزید اس کا آگے بھی آئے گا. تو یہ ہم نے اس ڈائیگرام میں میجر جو سیل کی ٹائپس تھیں وہ آپ کو دکھا دی. اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ٹیشوز کی ہم دیکھیں گے کلاسیفیکیشن، کہ ٹیشوز کتنی قسم کے ہیں، ٹیشو کی اپنی ڈیفینیشن کیا ہے، اور اس کے بعد ہم مختلف ٹیشوز کو بیان کریں گے. تو یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.